بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ اہم گزارشات کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، CNN جیسے چینل پہ TTP کے سربراہ نور ولی مسعود کا انٹرویو آنا بجائے خود ایک بہت بڑی سازش کی نشاندہی کر رہا ہے۔ یہ جو مغربی دنیا ہے، ظاہر ہے ان کی کمانڈ امریکہ ہی کرتا ہے۔ ان کے کیا اصول ہیں، یہ لوگ کون سے ضوابط پہ عمل کرتے ہیں، کیسی پالیسیاں بناتے ہیں، ہمارے لیے تو یہ کوئی ایسا راکٹ سائنس نہیں ہے یہ سوال کا جواب تلاش کرنا۔ ہم جانتے ہیں ان کی ہر پالیسی جو ہے وہ مسلم دشمنی پہ بیسڈ کرتی ہے۔ مسلمانوں خصوصاً بالخصوص پاکستان ان کا نشانہ ہے۔ پاکستان ان کا نشانہ کیوں ہے؟ ہزار مرتبہ میں اس کی وجوہات بتا چکا ہوں، آج پھر عرض کیے دیتا ہوں۔ کیونکہ پاکستان ایک نیوکلیر ملک ہے اور ذمہ دار نیوکلیر ملک ہے۔ یہ بات وہ جانتے ہیں کہ کسی کو یہ کوئی غریب کو ملا ہوا ہاتھی نہیں ہے جو اس کو انعام میں مل گیا ہے۔ یہ بڑی محنت سے کمائی کر کے بنایا گیا ہاتھی ہے، اور اس کا فیلبان بھی بہت اچھے ہیں۔ وہ جانتے ہیں پاکستان کتنا ذمہ دار ملک ہے۔ پاکستان کی جو ہماری ایٹمی پالیسی کے حوالے سے ایک جو ذریعات ہے نا، اس پہ بھی ان کی نظر ہے۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بہت اچھی ٹیک کیئر کرتا ہے۔ پاکستان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول جو ہے سسٹم بڑا ہی شاندار ہے، امریکہ سے بھی بہتر ہے۔ وہ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ جو نیگلیجنس انڈیا سے ہوتی ہیں پاکستان میں اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مثلاً آپ کو حیرت ہوگی، آج تک پاکستان میں کوئی بھی نیوکلیر حادثہ نہیں ہوا، نیوکلیر پالیسی کے حوالے سے کبھی کوئی آپ خبر نہیں سنیں گے۔ جبکہ انڈیا میں وہ تو جو ان کے دھماکے ہوتے ہیں، جو ان کے حادثات ہوتے ہیں، وہ تو یورینیم بازار میں رکھ کے بیچتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ ہم سے یہ واپس لینا چاہتے ہیں، اور یہ سارا کھڑاک اس کے لیے پھیلایا جا رہا ہے۔ لوگ تو صرف نام لیتے ہیں نا اس کا، سی پیک کا ہے بنیادی بات، سی پیک بھی ہے، امریکہ روکنا چاہتا ہے چین کو، لیکن اصل وجہ یہی ہے، وہ پاکستان کا لک توڑنا چاہتے ہیں، پاکستان کی طاقت کا۔ آپ اندازہ فرمائیں، اپنے سے 5 گنا بڑی فوج، اور انڈیا کا تو میرا خیال GDP بھی ہم سے 10 گنا قریباً 5 گنا تو زیادہ ہوگا کم از کم، اور جتنا وہ جنون ہے اس کو پاکستان کے ساتھ جنگ لڑنے کا۔ میں نے آپ کو افغانستان کی تاریخ بتائی تھی کہ 1947 سے آج تک انہوں نے 1 مہینہ ہمارا چین سے نہیں گزرنے دیا۔ ہر مہینے انہوں نے کوئی نہ کوئی رفڑ ڈالے رکھا ہے۔ یعنی دنیا کو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، کہ اب تک افغانستان کے ساتھ تو ہماری درجنوں چھوٹی موٹی جنگیں ہو چکی ہیں، جھڑپیں ہو چکی ہیں، ہم تو انڈیا کو ہی روتے ہیں نا۔ اور افغانستان نے متعدد مرتبہ حکومت نے کوشش کی کہ انڈیا کو ساتھ ملا کے ہمارے خلاف کوئی کارروائی کریں، کچھ کریں۔ وہ تو اللہ کا فضل تھا، کیپیبل تھی پاکستانی فوج، تجربہ کار تھی۔ انہوں نے 2nd ورلڈ وار میں العالمین ڈیزرٹ میں بہت کارروائی نمایاں انجام دیے تھے، انگریزوں کے ماتحت لڑے تھے، ٹریننگ لی تھی۔ تو وہ چیزیں ہمیں بچا گئی 65 کی جنگ تک، 71 کی جنگ تک، یہاں مغربی پاکستان میں۔ ناظرین کرام، یہ بات تو ہم جانتے تھے کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو معاف نہیں کرے گا۔ کوئی بھی ملک نہیں معاف کرتا بھائی، افغانستان ہی ہمیں معاف کرے گا۔ آپ دیکھیے نا، کل ان کے وہ جو 56 کے 55 فوجی جو تھے، جن میں کرنل بھی شامل ہے، انہوں نے سرنڈر جان بچانے کے لیے کیا۔ پاکستان نے ان کو ویلکم کیا، ان کو پناہ دی، ان کو کھانا کھلایا، ناشتہ کرایا، اس کے بعد رخصت کر دیا۔ اور اس نے بیان دیا ان کی افغان گورنمنٹ نے کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، جبکہ اس کی فوٹیج بھی آج ریلیز کر دی ہیں اس نے، ISPR نے۔ تو میرے بھائیوں، آپ یہ تو امید نہ رکھیں، لیکن یہ نہیں میں جانتا تھا کہ اتنی ہائپ کریٹ کر دیں گے کہ یہ نور ولی مسعود سے ہمیں دھمکیاں دلائیں گے CNN پہ۔ نہیں، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ لندن پلان کے حوالے سے ہم یہ ٹرمنالوجی ویسے بھی جو پاکستان کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں ان میں یوز کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اور وہی ہوا، وہی دیکھ لیے ہونے جا رہا ہے۔ اور
یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ اب یہ لوگ باہر صورت ٹی ٹی پی کو ایکٹیو کریں گے، اینٹی پاکستان جتنی آرگنائزیشنز ہیں ان کو ایکٹیو کریں گے، ان کو بلوچستان کی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو ایکٹیو کریں گے. گو کہ پاکستان نے اس کا بڑا اچھا ڈیفنس کیا، اس کو یعنی یہ جو ان کے آگے ان کو منایا کہ جو سرنڈر کر دیں گے تو ہم ان کو پہلی مرتبہ. یہ اچھی کوشش ہے، اس کے نتائج بھی نکلے، وہ آپس میں بھی لڑ پڑے ہیں، اور اللہ نظر بھی اس سلسلے میں ڈاکٹر مارا گیا، 25 اس کے 15-20 لوگ بھی مارے گئے ہیں. ناظرین کرام دیکھیے، جہاں تک تعلق ہے یہ جو آرگنائزیشنز ہیں ٹی ٹی پی قسم کی یا داعش ہے یا اور ہے کچھ ہے، انہوں نے ان کا خاتمہ تو کبھی دنیا میں ہونا ہی نہیں. کیونکہ یہ جن لوگوں نے بنائی ہیں ختم ہونے کے لیے تو نہیں بنائی، انہوں نے تو اس لیے بنائی ہیں کہ بھئی یہ ان کی غیر موجودگی میں ان کا کام کر سکیں یا کچھ کر سکیں. مختلف آپشنز جو ہے امریکہ آزما رہا ہے. اس امریکہ کی طرف سے بھارتی فوج کا باتیں سنی جا رہی ہیں، انڈین جو ہیں وہ ان کو اسلحہ پہنچا رہے ہیں، انڈین ان کو پہنچا رہے ہیں. میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا جو معاملات طے پائے ہیں اب ان کے درمیان. اور یہ کیا مسئلہ ہے، کیا مسائل ہے. ناظرین کرام، پاکستان کے اندر اگر میں یہ کہوں نا بات کہ یہ جو دھمکی ہمیں یہ ٹی ٹی پی کی طرف سے دلائی گئی ہے، اس کی وجہ ہماری اپنی کمزوری ہے، تو اس کا برا نہ مانیے گا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جس روز یہ ڈان لیکس ہوئی تھی اس روز اگر جنرل راحیل شریف جو آرمی کا ایکٹ ہے غداری کے حوالے سے اس کو بروئے کار لاتے ہیں ایمانداری سے، اور اس مرضی کو جو اصل شہرت کی جڑ ہے جس نے اس کو بیوقوف بنایا ہوا ہے مریم نواز کو، اس کو پکڑتے، اس پہ گرفت کرتے میسنے پہ، اور یہ دوسرے جو اس کے کلپٹ ہیں ان کو پکڑتے، تو کیا قیامت آ جانی تھی. آئے میں آپ کو بات بتاؤں، اگر حکومت نے دیکھیے نا، یہ جو وہ بات کہتا تھا نا، زرداری کہتا ہے نا کہ میرا اور نواز شریف کا ڈومیسائل مختلف ہے، یہ بہت بڑی بات ہے اگر آپ سمجھے تو. کیا مطلب غدار پاکستان کو گالی دینے کے لیے پنجابی ہونا ضروری ہے؟ کیا اگر گالی دینا پاکستان میں کوئی جرم نہیں پاکستان کو، تو غیر پنجابی کیوں نہ دیں؟ الطاف حسین نے صرف ایک کہا تھا نا پاکستان مرد آباد، ایک دفعہ کہا تھا نا. مجھے آپ بتائیں جو کل تماشا ہوا ہے شاردہ میں، اس میں کیا کہ کچھ نہیں کہا گیا، اور یہ کس نے کہلوایا ہے، یہ باتیں کس نے کی تھیں؟ اور انہوں نے خود شلگموں سے مٹی جھاڑنے کے لیے یاسین گجر کو نوٹس دے دیا، انہوں نے نون لیگ والوں نے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے لوگوں کو کھلا چھوڑا ہوا خود کہ گالی دو پاکستان کو جی بھر کے، جو مرضی بکواس کرو، کوئی تمہارا نہیں کچھ بگاڑ سکتا. جو زبان ایسے جلسوں میں اس کے خلاف، فوج کے خلاف بولی گئی ہے، جو کچھ کہا گیا ہے، نام لے لے کے کہا گیا ہے. اگر مجھے نہیں پتا کہ آپ کتنے اعلیٰ ظرف ہیں، لیکن یہ ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے. اگر آپ کا کوئی ڈسپلن ہے، خلاف ورزی ہے. آپ معمولی سی ایس او پی میں غلطی پہ اپنے جوان کو پٹھو لگاتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے لگاتے ہیں کہ آپ کا ڈسپلن برقرار رہے. آج ہر دوسرا بندہ منہ اٹھا کے پاکستان کو گالی دیتا ہے اور خاموش آپ بیٹھے ہیں، تو اور وہ کہتے ہیں اردو سپیکنگ کہ آپ اس لیے خاموش ہیں کہ پنجابی ہے گالی دینے والا. جب ایسی حرکتیں ہمارے اندر سے اور لوگوں کا اعتبار اٹھ گیا ہے. میں سیدھی بات بتاتا ہوں، پاکستان کا وزیر داخلہ ایک مطلب یہ سمجھے پیدائشی سیاسی بندہ ہے، وہ اپنے کو سیاسی ورکر کہتا ہے، بالکل صحیح کہتا ہے. سیاستدان کبھی کسی کے دشمن نہیں ہوتے، سب کے دوست ہوتے ہیں. دشمنوں کو بھی دوست ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے پوری زندگی سیاست ہی کرنی ہے نا، اور تو کچھ نہیں کرنا. ہمارے وزیر داخلہ کو
شیخ رشید صاحب کو ابھی اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ اینٹی گورنمنٹ اور اینٹی اسٹیٹ ان میں کیا فرق ہے. آپ کوئی آپ کو آپ کے وزیر اعظم کو گالیاں دے، کوئی آپ کو کچھ کہے، جو وزیر اعظم کو یہ کرے، ان کے گھر کے رشتے گنے، آپ بڑے اعلیٰ ظرفی آپ برداشت کرتے ہیں، سبحان اللہ کرے، بڑی اچھی بات ہے، بڑے اعلیٰ ظرف ہیں آپ. لیکن اسٹیٹ کو نہیں، اسٹیٹ کو برداشت نہیں ہے. یہ لوگ اسٹیٹ کو گالی دیتے ہیں اور اسمبلیوں میں دیتے ہیں، سینٹ میں دیتے ہیں، کہیں مہذب لفظوں میں دیتے ہیں، کہیں سیدھے لفظوں میں دیتے ہیں. جب آپ ان کا کچھ کرتے ہی نہیں، کچھ کر ہی نہیں سکتے، تو پھر آپ یہ کیوں امید نہیں رکھتے کہ پھر وہ CNN پہ آ کے جو دہشت گردوں کے لیڈر انٹرویو نہ دیں گے اور تو آپ کو دھمکیاں نہیں دیں گے. کیا پتہ ہے وہ کل کو پکڑے جائیں تو آپ ان کو بھی یہ امید ہو کہ انہوں نے یار ہمیں کیا کہنا ہے، کوئی بات نہیں، 100-150 بندہ ہی مارا ہے نا. جتنے اعلیٰ ظرف آپ ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے، مجھے تو یہ لگا ہے ابھی تک. میں نے تو شاردا والے واقعے کے خلاف ذرا حرکت نہیں دیکھی آپ نے. صرف ایک کارنامہ آپ کرتے ہیں کہ اس خبر کو نیشنل میڈیا پر نہیں آنے دینا. اے اللہ کے بندو، کسی کے باتھ روم میں بھی کوئی حرکت ہو جائے نا تو پوری دنیا میں، اگر انٹرسٹ ہو نا دنیا کا، تو پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے. آپ کیا یار کر سکتے ہیں خبر کو روکنے کے لیے؟ مجھے بتائیں کون سی کمپین آپ نے چلائی ہے اس معاملے پر کہ جو لوگ اسٹیٹ کو گالیاں دیتے ہیں، جو لوگ اسٹیٹ کو برا بھلا کہتے ہیں، جو پاکستان کی سالمیت پہ، پاکستان کی جڑوں پہ حملہ کرتے ہیں، ان کا مقام اور ہے، اور سیاسی حملہ کرنے والوں کا مقام اور ہے. یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آتی تو ہے. اب اتنا اعلیٰ ظرف آپ نے اپنا وزیر داخلہ رکھا ہوا ہے، وہ مجھے بتائیں. اگر دیکھیں نا، شیخ رشید نے ساری زندگی سیاست کے علاوہ کیا کرنا ہے؟ ممکن ہے کل کو وہ آپ کو نون لیگ میں نظر آئیں، ممکن ہے کل کو پیپل پارٹی میں نظر آئیں، ممکن ہے کل کو جماعت اسلامی میں نظر آئیں. بھائی یہی 3-4 پارٹیوں نے کرنا نا پاکستان میں سیاست کا دھندا، تو اس کا دماغ خراب ہے، وہ زرداری سے بگاڑے گا. یا خاص طور سے وہ تو پیداوار ہی مسلم لیگ کی ہے، وہ کیوں بگاڑے گا آل شریف فیملی سے، جس نے ساری زندگی سیاست میں رہنا ہے، جس نے ساری زندگی پاکستان کی حکومت کرنی ہے. تو جناب والا، جب آپ کے گھر میں ہو نا کمزوری، تو پھر باہر کا کام نہیں چلتا. یہ میں آپ کو بتا دوں. ما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں. آپ کا شکریہ.